یہ ہم کو یہاں تک پتہ چل گیا. اب ہم وہ پہلی جو آیت تھی اس کے پاس جائیں گے, وہاں اور بات پتہ چلے گی. اچھا, اس میں نے آپ کو اس آیت کے 8 کیٹیگریز, جو کیٹیگریز کے بعد میں نے نیچے سمجھانا ہے آپ کو. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان دولت گردش نہ کرتی رہے, اور جو رسول تم کو دے بس اس کو لے لو, اور تم کو جس کے بارے میں روک دے بس رک جاؤ, اور اللہ سے تقوی اختیار کرو, بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے. اب یہاں پر اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دلوایا رسول کو لوگوں کے منافع سے, اور جو کنسلٹیشنز ہیں اور جو آپ مشورے کر رہے ہیں رسول سے, جو رسول کو پیسہ دلوایا جا رہا ہے, اس کا پرپس یہ ہے کہ تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں میں گردش نہ کرتی رہے. یہ وہ آ گیا معیشت کا جو سسٹم ہے, صرف ایک ہی امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, اس کو وہ سرکل کروا رہا ہے 8 کیٹیگریز میں. یعنی جتنے بھی جو ضرورت مند ہیں وہ آپ کے بزنس کے اندر شیئر ہولڈرز ہیں, اللہ کے جو ایمان والے ہیں ان کے شیئر ہولڈر ایمان والے. یعنی ایک آدمی ہے, غریب ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, فقیر ہے, جو بھی ہے وہ نہیں کر سکتا, تو آپ کمائیں, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے, آپ کمائیں اور اس میں سے ان کا شیئر دیں, تاکہ دولت جو ہے صرف امیروں میں گردش سے. یہ اللہ نے بتایا کہ یہ پرپس اللہ نے کیوں دلوایا پیسہ. دو ٹائپ کے پیسے رسول کو دلوا کے پھر رسول اس کو بعد میں جیسے رسول کے پاس پہنچ رہی یہ رقم, وہ 8 کیٹیگریوں میں اس کو شیئر کر رہا آگے. تو یہ اسی پرپس کے تاکہ دولت جو ہے اس کی تاکہ یہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید, تاکہ دولت جو ہے وہ تم میں سے جو امیر ہیں, غنی ہیں, ان کے درمیان صرف گردش نہ کرتی رہے, ان کے درمیان ہی نہ صرف گردش کرتی رہے, لوگوں میں یہ سرکولیٹ ہو جائے ان 8 زمروں میں. اچھا آگے دیکھیے اسی آیت میں لکھا ہے, اور جو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو, اور جس سے وہ منع کر دے روک دے اس سے رک جاؤ. میں یہاں سوال کروں گا, آپ کی نظر میں کیا رسول دے رہا ہے جو آپ کو لینا ہے, اور جس سے وہ آپ کو روک رہا ہے اس سے رک جائیں؟ کیا ہو سکتا ہے وہ؟ کوئی شخص بتا سکتا ہے؟ جی نہیں, آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو رسول کو اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے, کس لیے دلوا رہا ہے؟ لوگوں کو بانٹے گا. اب جب وہ دے رہا ہے, آپ کو دیا, بھائی فقیر ہیں, یہ یتیم ہے, جو آپ کو دے دیے وہ لے لیں, آپ جس سے منع کر دیں آپ رک جائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ نے 15 روپے دیے مجھے 10 روپے دے رہے ہیں آپ. جو رسول دے رہا ہے, جو اللہ نے رسول کیوں دلوایا, تاکہ وہ ان کیٹیگریز میں زمروں میں بانٹے گا. تو اب اس میں سے رسول جو دے رہا ہے وہ آپ لے لیں, اور جس سے منع کر رہا ہے کہ نہیں اتنے تمہیں نہیں ملنے چاہیے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, تو آپ آرگیو نہیں کر سکتے صاحب اس کو اتنے دے دیے, اس کو جو دے دے اس کو لے لو, اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اور ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کتنا مس کوٹ کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اتنا آیت کا ایک حصہ, اتنا سا یہ آیت کا حصہ معاشرے میں مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول جو دے اسے لے لو, اور جو رسول جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ. یعنی رسول کیا دے رہے ہیں؟ احادیث. یہ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں, اس آیت کا یہ پورشن آؤٹ آف کانٹیکسٹ, سارا پیسہ رسول کو یہ اللہ تعالیٰ نے کون سا جو منافع, جو لوگوں کے منافع ہیں اس کا 20 دلوا رہا ہے, اور جو مشورہ کر رہا ہے رسول سے وہ دلوا رہا ہے, 2 جمع مل رہے ہیں. اور جب اب رسول نے دیا وہ کس کو دے رہا ہے؟ وہ کیٹیگریز کو, زمروں میں سے, اور جس کو منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ, اور تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب ہے, یعنی تعاقب کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ شدید تعاقب کرنے والا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوا رہا ہے کیٹیگریز, وہ واپس جب بانٹ رہے ہیں لوگوں میں کیٹیگریز, تو جو بھی دے رہے ہیں اس کو لے جاؤ, جس سے منع کر جائیں اس سے رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخت تعاقب کرنے والا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اچھا اب آپ واپس, یہ تو اس آیت کے اندر پوری آیت ہو گئی. اب یہ اب آپ آئیے اس کی نیکسٹ آیت, اسی کی آگے جو میں نے تھوڑی چھوڑ دی تھی, سورہ 59 اس کی 8 آیت.
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ صدقات ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب یہاں پر یہ جو کیٹیگری، جو دوسری یہاں کیٹیگری ڈیفائن ہے، اس میں وہ زمرہ ڈیفائنڈ ہے، جو 7واں ڈیفائن زمرہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے دائروں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں وہ ایمان کے دائرے سے بھی نکلے، جو ان کا پہلے ایمان تھا اس کو چھوڑ کے نئے ایمان میں داخل ہو گئے. اور ان کا جو عمل اب زندگی میں کیا ہے، جو اللہ کا فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ یعنی ایک طرح سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں. ہر آدمی تو نہیں کر رہا دنیا میں، جو اپنے دائروں سے نکالے جاتے ہیں خاص زمرے ہیں، فقیر ہیں، جو اللہ کی راہ میں کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی رضامندی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی مدد بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کام کراتا ہے، تو کہتے ہیں وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور یہی لوگ جو ہیں سچے ہیں. یہاں پر اس زمرے کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، ان کا بیہیویئر بیان کیا ہوا ہے کہ وہ کس ٹائپ کے زمرہ ہے. یہ زمرے آگے دیکھیے، وہ جو زمرے جو وہاں پہلے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اور یہ صدقہ خیرات ان کے لیے جو ان سے قبل دائروں میں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، جو کوئی ان کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں حاجت نہیں پاتے اس میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور نہیں ان کے نفوس پر اثر ہوتا ہے اگرچہ خصاصہ غربت ان کے ساتھ ہو. اور جو کوئی اپنے نفوس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلاح پانے والے. اب یہ دوسری کیٹیگری جو ایمان کے دائرے کے اندر پہلے سے مقیم ہے، وہ ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کا کیریکٹر، یہ کردار ایسا ہے. اور یہ وہ کون ہے؟ فقیر ہیں. یہ خیال کریں، یہ وہ فقیر مہاجرین ہیں. وہ فقیر مہاجرین ہیں یعنی وہ ضرورت مند حاجت مند لوگ ہیں جو ایمان کے دائرے میں ہجرت کر کے اندر ہیں. وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی طرف یعنی کہ وہ پہلے سے ہیں اور دوسرے ایمان والے فقیر جب وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، یہ پہلے سے بیٹھے ہوئے مقیم ہیں، ان کو پہلے سے چیریٹی یا صدقہ مل رہا ہے، پہلے سے صدقہ اور چیریٹی مل رہا ہے. اب کوئی اور فقیر آیا ہجرت کر کے ایمان میں، تو اس کو ملنا شروع ہوا، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کو. تو یہ اس کو جب مل رہا ہے تو اس سے اس کے خلاف ان کو کوئی وہ خصاصہ نہیں، وہ نہیں ہو رہی، کیا کہتے ہیں، حاجت نہیں ہو رہی. ان کو مطلب تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو اب مل رہا ہے. جو رسول دے رہا ہے اس کو اللہ نے کہا رسول جو دے لے لو، جس کو منع کر رک جاؤ. جب ان کو ملنا شروع ہوا تو ان کو کوئی حاجت نہیں ہو رہی، حالانکہ خود غریب ہیں یہ، حالانکہ ان کی کنڈیشن بھی کچھ ایسی نہیں کہ یہ بھی ضرورت مند ہے، ان کو بھی مل رہا ہے. لیکن جب نئے سچویشن میں آئے لوگ تو ان کو بھی ملنا شروع ہو گیا، تو ان کو ان سے جیلسی نہیں ہو رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. جو ایمان کے اندر ہجرت کر کے جو لوگ آ رہے ہیں جو پہلے سے مقیم ہیں، ان کو جب دوسرے جو آئے ان کو جب ملنا شروع ہوا جو رسول نے ان کو دیا تو ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی اور اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس میں جو ان کو دیا جاتا ہے. نہیں ان کے نفوس پر اثر ہوتا ہے، ان کی نفسیات پر اثر بھی نہیں ہوتا اگرچہ غربت ان کے ساتھ ہو. تو اور جو کوئی اپنے نفس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلاح پائے گا. یعنی ایسے لوگ ہیں سچویشن میں کہ انہیں کنجوسی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے سارا کچھ، لیکن یہ ایمان کے اندر دائرے کے اندر ہجرت کیے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب دوسرے آئے اور جو پچھلی آیت میں یاد رکھیں جب رسول دے اسے لے لو، جس کو منع کرے رک جاؤ. تو جب ان کو ملنا شروع ہوا جو ایمان میں ہجرت کر کے نئے لوگ آ رہے ہیں، جب ان کو مل رہا ہے تو ان کو کوئی حاجت نہیں ہو رہی، ان کے اندر کوئی ایسی فیلنگز نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں مل رہا ہے، سمجھ. حالانکہ یہ خود بھی ضرورت مند ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا فقیر ایمان والوں کا، یہ فقیر ایمان والے ہیں جو اپنے دائروں سے اور اپنے مال سے نکالے گئے. اچھا دائرے میں ایک بتا دوں دائرے سے کیسے نکل رہا ہے اور ایمان سے کیسے مال سے کیسے نکل رہا ہے.
ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی آدمی نان مسلم ہو یا ایسا آدمی ہو جس کو جہالت میں اس کو علم نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کما لیتا ہے اور وہ 20% نہیں دیتا یا نہیں دے رہا. دوسری چیز یہ جو اس کا مال اس کے پاس جمع ہو گیا. اسی طرح ایمان اس کا کچھ اور ہے، کرسچن ہے یا جو ہے، نان مسلم کر لیا. اب جب اس کو آیتوں کی وضاحت ہوتی ہے، جب وہ آیتیں اس پہ وضاحت ہوئی تو وہ جو اس کا پچھلا ایمان ہے اس سے وہ ہجرت کرتا ہے. تو یہ ہو گئی ایمان میں ہجرت، یعنی ایک جگہ ایک خیالات اور ایک سوچ میں وہ رہ رہا تھا، اس سے جب وہ ہجرت کرے گا تو جو وہ ایمان میں ہجرت کیا تو نیا ایمان جو اللہ کی آیت کی بات آئی اس پہ اس کا ایمان ہو گیا، وہ ایمان میں ہجرت کہلاتی ہے. اور دائرے کیا تھا؟ جس دائرے میں وہ رہ رہا تھا. پہلا ایک سرکل تھا میرا، جس سرکل میں آدمی رہتا ہے، ہر آدمی کا ایک سرکل ہوتا ہے، جس سرکل میں وہ رہ رہا ہوتا ہے. وہ سرکل اگر آیات نہیں جانتا اس سے ایک سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ایمان اس کو پتہ چلتا ہے تو اس سرکل سے وہ ہٹتا ہے. تو یہ دائرہ جو ہے اس سرکل کی بھی ہجرت ہو جاتی ہے. تو ایمان کے اندر بھی ہجرت ہو رہی ہے. آپ سمجھ، پہلے کچھ اور ایمان تھا آدمی کا، اب اللہ کی آیت کے ساتھ صحیح ایمان ہو گیا تو اس نے پچھلے ایمان سے ہجرت کر لی. اسی طرح ایک سرکل ہے، جس سرکل میں وہ رہتا تھا اس سرکل سے وہ آہستہ آہستہ ہٹ کے ایمان والوں کے سرکل میں ہجرت کر لی. اسی طرح جو مال تھا اس کے پاس، وہ مال غلط طریقے سے استعمال کیا ہوا تھا، تو بعد میں اس سے پہلے غلط ہو گیا تو اس مال کو اس نے وارڈ آف کر دیا. تو کیا ہوا؟ وہ مال سے بھی اسے نکالا گیا. تو اللہ کہتا ہے اپنے مال سے بھی نکالا جاتا ہے، اپنی ایمان سے بھی نکالا. اپنے ایمان سے دیکھیے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ صدقہ خیر الفقراء مال کے جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، تو مال بھی انہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے، یا مال کی اس مال کی اہمیت نہیں رہتی جو جس طرح وہ اس اہمیت تھی. تو یہ وہ فقیر مہاجر ہیں جو ہجرت کر رہے ہیں ایمان کے اندر، اور یہ فقیر وہ مہاجر ہیں جن کے مال سے بھی وہ نکالے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو مال سے نکالے گئے پہلے سے مہاجر اور ایمان میں جو ہجرت کر چکے ہیں وہ مقیم ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ پہلے سے مقیم ہو گئے جو ہجرت کر کے ٹھہرے ہوئے ایمان کے اندر. تو انہوں نے پہلے اپنا مال وال سب چھوڑ دیا، جس طرح پہلے کر رہے تھے. اگر اس پہ غلط کر رہے تھے تو اس کو چھوڑ دیا، مال سے نکالے گئے. ایمان غلط تھا، اس سے نکالے، تو اب اس دائرے میں آ گئے، ایمان کے دائرے میں، یعنی ایمان والے کے سرکلز میں آ گئے. اس طرح وہ مال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، اور مال کے ساتھ بھی اس طرح ہجرت کر رہے ہیں کہ وہ جو پہلا مال تھا اور یہ جو مال ہے یہ فرق ہو جائے گا. اس طرح وہ نکالے جاتے ہیں. یہاں پر رسول ان کو دے گا پیسے، رسول سے ان کو ضرورت، حاجت مندوں کو، فقیروں کو پیسہ ملے گا. وہ اکارڈنگ ٹو ان کو سچویشنلی ملے گا، جو بھی رسول دے گا اس کو لے لیں. یہ اس طرح ہے. اچھا، اب یہ میں نے اس کے اوپر ہیڈنگ ڈالی ہے، صدقہ خیرات غنیم منافع کا 5واں حصہ جس کو اپنے مال کی زکوٰۃ جواز کرنے کے لیے مندرجہ زمرے میں تقسیم کرنا ہے. یہ جو ہمیں زمرے بتائے اس وقت وہ الگ سے میں نے لکھ دیے ہیں. نمبر 1 اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ابن سبیل، اس کے معنی ابن سے راستے کے بیٹوں کے لیے، للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین کے لیے جنہوں نے دائرے اور ایمان میں ہجرت کی ہو، والذین تبعوا الدار والایمان، اور وہ لوگ جو دائرے اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ولد القربہ، اور قربہ رشتہ دار کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے. اچھا، اب یہ ویسے تو میرے خیال سے اللہ کے لیے آپ کس طرح سمجھیں گے؟ یہ جو 20 پروفٹ کا جو 20واں ہے، 20واں جو وہ ہے شعر، یعنی 1/5 کو اللہ کو کیسے دیں گے؟ دیکھیں، اس دنیا میں جو کام آپ خالصتاً اللہ کے کام جہاں ہو رہے ہیں، خالصتاً مطلب قرآن ہے، جیسے قرآن کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، ترجمے ہو رہے ہیں، یہ قرآن خالی قرآن پرنٹنگ صرف خالصتاً یہ اللہ کا ہو جائے گا. اللہ کا اور رسول کا جو شعر ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے. مساجد جتنی ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، ہے نا. اور خالصتاً یہ آپ کے قرآن جو پرنٹ ہو رہے ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی جو کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بھی جو کتابیں چھاپے جاتے ہیں اس میں آیتیں ہیں، اور جو قرآن کے لیکچرز ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ رسول کا کام ہے. تو یہ میں بتانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جو کام جہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی کام کی جنریشن ہو رہی ہے، اس کے اندر پیچھے کیا کیا چیزیں انوالو ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے اندر ہو جائے گا.
عام طور پہ لوگ صرف مسجد تک محدود کر رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ سمجھتے ہیں مسجد میں دے دو وہ اللہ رسول. اب مثال سے ہمارا یہ ایک سینٹر ہے, اس میں ہزاروں کام کے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی ایک کتابچہ چھپتا ہے جس کے اندر آیتیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ہیں اس وقت, یا ہماری یہ سارا اس وقت ویڈیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ پیسے جو ہیں وہ وہاں تک ان کو اللہ کا میسج پہنچ رہا ہے. تو یہ ذریعہ کیسے بنا؟ اتنا انسٹرومنٹس یہ ساری چیزیں لی ہوں گی نا. تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں قربت میں, جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں پہلے سے, وہ یہ پیسے شیئر کریں. انہیں پتہ ہے یہ پیسہ ہمارا اللہ رسول کے لیے لگ رہا ہے, حالانکہ اس کے لیے اکوپمنٹ آ رہا ہے. تو اسی طرح یہ سمجھ لیں جو بھی کام جہاں سے اللہ اور رسول کی بات کو سامنے لایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کتنی بھی چیزیں انوالو ہیں وہ سب اللہ رسول کا ہو جائے گا. لیکن کوئی آدمی کہ خالی ٹی وی کی میں لے رہا ہوں یا خالی میں کیمرہ لے رہا ہوں جس سے میں دنیا میں اور کام کروں گا, تو وہ اللہ رسول کے لیے نہیں لیا. یعنی وہ انسٹرومنٹس یا وہ چیزیں یا وہ جگہیں یا مکان یا مسجد یا کوئی بھی کام جو صرف اللہ رسول کے لیے وہ کرا جا رہا ہو, وہ کام جو ہے وہ جو ہے وہ آپ اللہ رسول کے لیے دیں گے. ڈی وی ڈیز ہیں جس اب ڈی وی ڈی بذات خود نہیں ہے, ڈی وی ڈی نہیں, ڈی وی ڈی پہ کیا ریکارڈ کیا گیا, اس میں پیغام کیا ہے اللہ رسول کے لیے. آیات ہیں اس میں قرآن کی, اس پہ ایک موضوع ہے, اس پہ ایک بات سامنے آ رہی لو تو وہ بھی اللہ رسول ہے. ہر وہ کام میں بتا رہا ہوں جس میں ڈی وی ڈی بذات خود نہیں, یہ کتابچہ بذات خود نہیں, اس میں کیا دیا گیا آپ کھول کے دیں گے, آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں, آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کی یعنی قرآن یا اللہ کی آیات یا اللہ کی کتاب یا کوئی بھی میٹیریل استعمال کر لیا جائے اس پرپس کے لیے, وہ اللہ اور رسول کے لیے. دوسرا ہے وابن السبیل, راستے کے بیٹے. اب راستے کے بیٹے یہ ہوتے ہیں, راستہ جو اللہ کا سبیل اللہ, ایک تو اللہ کا راستہ ہے, ہمیں پتہ, ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے راستے. تو کچھ لوگ اس راستے کے بیٹے اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس راستے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, کام کہہ رہا ہوں پڑھنا چاہتے ہیں. فرض کریے ریلیجن کو وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بھائی باہر سے دنیا میں کوئی بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ان کو لوگ پیسے ویسے دے کے ان کو پڑھوا دیتے ہیں اس کاز کے لیے, یعنی اللہ کے کاز کے لیے. کوئی آدمی بچہ وقف کرنا چاہے راستے کے بیٹا, اس کو آپ پڑھوا سکتے ہیں, راستہ کے بیٹا. للفقراء المہاجرین. اچھا اب یہ فقیر مہاجر کون ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آدمی دنیا میں سارے کام جو بزنس ہے جو بھی کام چھوڑ کے اس کام کے لیے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو مدد کرے, رسول کو مدد کرے اور اللہ کے کاز کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے, وہ فقیر. جیسے میں, آپ سمجھیں جیسے کہ جو یہ کام میں لگا ہوا ہوں, تو میں اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہوں. یہ پچھلے 20 سال 18-19 سال سے میں یہی کام میں لگا ہوا ہوں. اور ایسے اور دنیا میں اور بھی فقیر ہونے چاہیے جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں, انہیں فقیر کہا جاتا ہے. جو ایمان میں ہجرت کر گئے, تو وہ ایک اور آیت ہے قرآن میں, وہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے تو ان کو آپ دیں فقیر مہاجر. اور اسی طرح وہ فقیر جو پہلے سے موجود ہیں, ایک وہ فقیر جو اب جیسے ایک یہ اور بھی کوئی نئے لوگ آئیں مائیگریٹ کریں اسی کام میں اپنی زندگی وقف کر دیں, تو وہ بھی مائیگریٹرز, یعنی وہ ایمان میں ہجرت کر جائیں, وہ بھی فقیر. اچھا, اور تیسری چیز ہے رشتہ دار. یہ آپ کے رشتہ دار ہیں. ہر فیملی کے, ہر کوئی ایسا فیملی میرے حساب سے میری زندگی میں شاید ابھی تک کوئی نہیں آئے, ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں, کہ ہر فیملی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی اسٹیٹس کے لوگ اس کی فیملی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. امیر سے امیر ترین لوگ ہیں اور غریب سے غریب ہیں, تو اور ضرورت مند ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد فیملی خاندان میں. وہ آپ کا رشتہ دار ہے جو ضرورت مند ہے, اور آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے, بلکہ آپ اس کی شکل دیکھتے یہ آگے مانگنے تو آپ منہ بھی بنا لیتے ہیں, استغفر اللہ, یہ تو آیا ہی اب مانگنے آ گیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو طریقے سے ان کو, آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں, ان کو یہ پیسے آپ دیں, صدقہ دیں, یہ زکوٰۃ جسٹیفائی کریں ان کو دے کے, آپ کے فیملی میں جو رشتہ دار ہیں. اب دوسری چیز ہے جناب یتیم. یتیم کون ہے؟ وہ بھی آپ کی فیملی میں یتیم کوئی نہ کوئی مل جائے گا آپ کو, کوئی نہ کہ آپ کے خاندان میں آپ ہی کا فیملی ممبر کوئی یتیم ہو, آپ ہی کا کوئی فیملی ممبر کوئی رشتہ دار میں کوئی ایسا ضرورت مند ہو. اور اگر فرض کری نہیں ہے, ایسا ہے فرض کری نہیں ہے یتیم فیملی, تو آپ کو پتہ ہے اتنے سارے یتیم خانے ہیں نا, یتیم خانے کھلے ہوئے اتنے سارے, وہاں پر آپ شیئر دے دیں اپنا, سمجھ شیئر دے دیں آپ یتیم سے. اور پھر ہے مسکین. مسکین جو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی سچویشن میں آن کے ٹھہر جاتا ہے. مسکین سکن سے ٹھہر جانا, یعنی دیکھنے میں بالکل صحیح لگ رہا ہے وہ آدمی, اچھا خاصا زندگی مطلب کما سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن وقتی طور پہ کسی وجہ سے وہ ٹھہر گیا ہے.
مگر اب وہ مطلب وہ بالکل فقیر نہیں ہے مگر وقتی طور پہ ٹھہرا ہوا ہے, تو وہ بھی ضرورت مند ہے. تو آپ اگر اس کو پہچانتے ہیں کہ بھائی اچھا خاصا اس کا بزنس چل رہا ہے, یہ نوکری نہیں مل رہی ہے, کام نہیں مل رہا ہے, تو بجائے اس کو یہ کہتے پھریں آپ کہ بھائی تم اچھے خاصے اٹھے کٹے ہو, کیوں نہیں کرتے, وہاں کوشش کرو, یہ کرو. بیوی بھی اس کو خوب سنا رہی ہے, مطلب وہ ٹھہرا ہوا ہے, اس کو پیسے دینا شروع کر دیں. جو پیسے والے لوگ ہیں, جو بھی ضرورت ہیں, وہ ایک ان کو ٹھہرے ہوئے آدمی کو پیسے دیں. جو ضرورت ایسا ہے کہ ٹھہرا ہوا اس سے نہیں کام چل رہا, نہیں چلتا اس سے, تو وہ پیسہ لے سکتا ہے, وہ پیسہ مانگ سکتا ہے آرام سے. یہ شعر ہے, وہ لے لے. تو یہ میں نے آپ کو وہ زمرے بتائے جو آپ کس میں سے اپنے منافع میں سے, جو بھی آپ کا منافع اس میں سے ان کیٹیگریز میں آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو بس یہ بتاتے چلوں, اللہ اور اس کا رسول اور فقیر, یہ 3 کیٹیگری یہاں دیے جا سکتے ہیں.